معاشرے میں عزت اور سربلندی کی زندگی جینے کے لیے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ مسلمان جماعتی اور اتحاد کی زندگی گزارے اور علماء کی ماتحتی میں زندگی گزارے۔ آج دیکھیے کتنے مسائل ہیں ہمارے اور کس طرح آوارگی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کس طرح کچھ لوگوں میں آوارگی ہے اور اسی طرح فوضائیت ہے، منمانا پن ہے، آزادانہ موقف ہے، آزادانہ انداز ہے۔ کتنے نوجوان ہیں تنظیمیں بناتے ہیں، انہیں کھڑا کرتا ہے ان کا جذبہ، ہم ان کے اخلاص یا وہ کسی سازش کے شکار ہیں، ہم دونوں میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ مخلص بھی ہو سکتے ہیں، کسی سازش کا دانستہ نادانستہ شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ملت کے اور مسلمانوں کے اور مسلم جماعت کے مسائل کے لیے اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں حل کرنے کے لیے، تو آپ تمام سے میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں سے، کہ آپ اپنے بڑے علماء سے پوچھو کہ کیا ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ تنظیم اور اس تنظیم کے ساتھ جڑنے کا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پر ایسے ہی صورتحال میں ملت کو بہت نقصان پہنچا ہے، جماعت کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اتنا نقصان پہنچا ہے۔ نوجوانوں کے کچھ لوگوں کے جذبے سے ملت اور جماعت کے مسئلوں کو، امت مسلمہ ہندیہ کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ تدبیریں سوچی، کچھ پلاننگ کی، کچھ گائیڈ لائن آف ایکشن بنایا اور اس کے بعد اس پر چلنا شروع کر دیا، جبکہ وہ علماء کے خلاف، جماعتوں کی ہدایت کے خلاف، ماں باپ کی سرپرستی اور ہدایت کے خلاف یہ ساری چیزیں تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ کبھی اور اس کا رزلٹ صحیح نہیں ہو سکتا۔ آج میں عید کے دن آپ سب کو، بالخصوص اپنے تمام نوجوانوں کو جو میری آواز سنتے ہیں عیدگاہ میں یا عیدگاہ سے بعد اس نئے سسٹم سے اگر وہ میری آواز سنیں، تو ان سب کو نصیحت ہے کہ ملت کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ ملی نام کی تنظیمیں بنا کر کے ملت کے ایشوز پر کام کرنا اگر چاہتے ہیں تو آپ علماء کی سرپرستی اور ان کے ساتھ کے بغیر نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دور رہو۔ دیکھو کتنے ایشوز پیدا کیے گئے، کتنے ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں۔